बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों देखने और सुनने वालों को हाफिज मदर इकबाल की जानिब से प्यार भरा खुलूस भरा सलाम। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब आज मुस्ताफ़ी हो गए हैं। सबसे पहले उनका मुख्तसर तारफ़ करवाता हूँ, फिर इसकी वजह पे जाएंगे कि वो क्यों उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, कौन से मुहर्रकात थे, कौन कौन लोग इनके पीछे थे कि उनको मुस्ताफ़ी होना पड़ा। ये DGIB इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह भी रह चुके हैं, IG रह चुके हैं, PS पुलिस सर्विस के हैं। तैनाती के हवाले से ये रजीम चेंज के बाद करीब जुलाई 2022 में इनको इस ओहदे पर तैनात किया गया। और इस ओहदे पर तैनाती के लिए जब नाम दिए गए तो मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से मुख्तलिफ नाम आए और काफ़ी तवज्जो के बाद, काफ़ी बहस मुबासा के बाद ये जो नाम है ये फाइनल हुआ। फाइनली सिर्फ 7 माह अपने ओहदे पर विराजमान रहे, हालांकि उनका पूरा कैरियर पड़ा हुआ था और रिप्यूट भी उनकी जो है वो बहुत अच्छी है। अपने जिन जिन ओहदों पर वो फाइज रहे हैं उन पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया है। इनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल था। अगर ये जम जाते, ये इनकार कर जाते तो कोई भी इनको हटा नहीं सकता था। होना ये था कि अगर ये इनकार कर देते या जम जाते तो फिर सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो है उनको भेजा जाना था या फिर वज़ीर आज़म खुद जो है वो इनको बरतरफ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया। वजूहात क्या बनी, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया उसके बाद उनकी अपनी ज़बानी जो है वो क्या थी। उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और उसके बाद फ़ौरन ही जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा जी मैं ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, मुझसे ये नहीं हो सकता कि आप मुझे हुक्म दें कि इसको पकड़ दें, इसको छोड़ दें, और जिनके पास 2-2 प्लाट हैं उनको आपके कहने पे पकड़ दूं, और जो 10-10 अरब रुपया बाहर लेके बैठे हैं उनको छोड़ दूं। ये ज़मीन फलां को लेके दूं और ये ज़मीन फलां को लेके दूं। ये रियल एस्टेट वाला सारा का सारा ये भी उन्होंने कहा कि मुझसे नहीं होता। मैंने आइन और कानून के तहत काम किया और इसके अलावा मैंने कोई गैर आइनी काम नहीं किया। उन्होंने कहा मुझसे ये नहीं होता कि ये ज़मीन दिला दें, फलां के भाई को छोड़ दें और फलां को कुछ ना कहें, फलां को पकड़ दें, मुखालफिन के खिलाफ केसेस बना दें, ये मैं नहीं कर सकता। केसेस मेरिट पे होते हैं तो बनाते हैं। नैब एक अच्छा इदारा है, सिर्फ 1% लोग हैं जो कि गलत काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नैब अफसरान इन 1% लोगों की बातें ना माने तो ये बेहतरीन इदारा है। इसके अलावा उन्होंने एक और बात भी कही जो बहुत अहम बात थी। उन्होंने कहा नैब में दीगर इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा नैब अफसरान जो हैं सिर्फ कानून की सुने और मुदाखलत बर्दाश्त ना करें। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें तो वाज़ेह होगी। एक तो ये था कि इंस्ट्रक्शंस आ रही थी कि आप ये काम करेंगे, ये नहीं करेंगे, और इसके अलावा जो है वो ये भी आ रहा था कि आप इसको फलां को पकड़ दें, फलां को छोड़ दें, इस पे मुकदमात बना दें और इस पे मुकदमात ना बनाएं। और दूसरे इदारे जो हैं वो भी मुदाखलत कर रहे थे, जबकि उनकी जितनी भी सर्विसेज है उसमें जो अगर उनका माजी देखा जाए तो वो ऐसे वाक़यात से, वो इस तरह की बातों से भरा पड़ा है कि उन्होंने अपने इदारे में, जिस इदारे में भी वो काम कर रहे होते थे उसमें वो अपने काम में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते थे, मेरिट पे काम करते थे और हमेशा जो आइनी तरीक़ाकार होता था उसको अपनाते थे और गैर आइनी काम से मुकम्मल इज्तनाब बरतते थे। यही वजह है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अब जो काम उनसे लिए जाने थे, जिन कामों की वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उन पे आते हैं कि वो क्या काम थे जिनकी वजह से उनको मुस्ताफ़ी होना पड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट में आजकल आपको पता है कि नैब तरामीम के खिलाफ जो है इमरान खान की पिटीशन चल रही है और वो इस वक्त फैसला कुन मरहला में है। और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट मांगी थी कि नैब जो है वो हमें बताए, कि नैब हमें बताए कि किस किस के मुकदमात जो है वो नैब में चल रहे थे और वो कौन से लोग हैं जिनके नैब तरामीम के बाद जो मुकदमात हैं वो खू खाते गए हैं। ये लिस्ट जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने मांगी थी, जो करीब पहले तो इनको कहा गया कि आप जो है वो पसोपेश से काम लें, इसको डिनाई करें, लेट करें, और उन्होंने कोशिश की बिल आकर जो है वो उनको उनके पास जो तफसीलात थी वो देना पड़ी। और उन्होंने करीब 400 मुकदमात जिनके करीब 1100-1200 अरब रुपए जो बनते हैं
وہ تفصیلات جو ہے وہ انہوں نے فراہم کی سپریم کورٹ کو. جن لوگوں کے خلاف مقدمات تھے وہ ساری چیزیں انہوں نے قریب 400 جو کیسز ہیں ان کی تفصیلات انہوں نے فراہم بھی کر دی تھی. سپریم کورٹ اصل میں یہ جائزہ لے رہا تھا کہ کتنے لوگ ہیں جو اس وقت پارلیمان میں ہیں, حکومت میں ہیں, اور کتنے لوگ سیاسی ہیں جو ان نیب ترامیم ہونے کے بعد جن پر مقدمات تھے اور جن کو اس سے استثناء ملی ہے. کیونکہ نیب ترامیم ہونے کے بعد جن لوگوں کے اثاثہ جات اور جن لوگوں پر کیسز تھے وہ ختم ہو گئے, جن کو دوسرے الفاظ میں NRO 2 بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جو سپریم کورٹ میں یہ جائزہ لینے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ نیب چیئرمین خود آئیں اور آ کر ہمیں جو ہے وہ تفصیلات فراہم کریں. اور جب انہوں نے یہ بات مانگی تو اس میں جب جو 400 لوگ انہوں نے بھیجے, جو 400 لوگوں کی تفصیلات دی, ان میں قریب تمام سیاسی پارٹیز جو ہیں ان کے عہدیداران جو ہیں وہ شامل ہیں, جن میں کچھ وزراء بھی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. اور یہی بات جو ہے وہ سیاسی حلقوں میں بڑی جو ہے وہ گفتگو شنید ہو رہی تھی اس پر, اور اس پر بڑے تبصرے جو ہے وہ جاری تھے کہ کیا ہونے والا ہے. نیب ترامیم اصل میں NRO 2 ہے. جو لوگ NRO 2 کو نہیں سمجھتے وہ سمجھ لیں کہ نیب کے قوانین میں ترامیم جو کی گئی ہیں وہ اصل میں NRO 2 ہے, کیونکہ اس میں سب سے زیادہ جو پولیٹیکلی فائدہ ہوا ہے, جو جن کے مقدمات گئے ہیں وہ پولیٹیکل لوگ ہیں اور انہوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا. اچھا, ایک اور بات, سپریم کورٹ نے پوچھا تھا کہ نیب چیئرمین خود آئیں اور آ کر ہمیں بتائیں کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں اور اب بتائیں کہ وہ ان ترامیم کے حق میں ہیں یا نہیں ہیں. جو نیب قوانین میں ترامیم ہوئی ہیں وہ ان کے حق میں ہیں یا نہیں ہیں. اب چیئرمین نیب جو ہے وہ ان ترامیم کے خلاف تھے اور وہ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس میں ترامیم کی جائے, کیونکہ ان کے نزدیک اگر یہ ترامیم ہوتی ہیں تو نیب ادارہ نہیں رہتا, اور یہ وہ والا نیب ادارہ نہیں ہوگا جس کا جو اصل مقصد جس کے لیے بنایا گیا تھا وہ تو مقصد ہی فوت ہو جاتا. تو پھر ان کے نزدیک یہ تھا کہ نیب کو ختم ہی کر دیا جائے. یہ ان کا متوقع جواب تھا, لیکن ان کو ایک لا منسٹری اور گورنمنٹ کی جانب سے مبینہ طور پر ایک جواب بنا کر دیا گیا کہ اور انسٹرکشنز جاری کی گئی کہ آپ یہ جواب جو ہے یہ وہاں پر جا کر جمع کروا دیں, جس سے انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا جی میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ ایسا ہے نہیں, ہمارے پاس جو چیز ہے, جو ہمارا ادارہ, جو ہمارے ادارے کا وقار جس سے بلند ہوتا ہے میں وہ کام کروں گا, اور جو آئینی اور قانونی ہے وہ میں اس پہ عمل پیرا ہوں گا, میں غیر آئینی کام جو ہے وہ نہیں کروں گا. اس سے انہوں نے جو ہے وہ معذرت کر لی تھی, جس وجہ سے انہوں نے یہ پلان کیا کہ ان کو پریشرائز کیا جائے مختلف ہیلے بہانوں سے, تاکہ ان کو پریشرائز کیا جائے اور یہ مستعفی ہو جائیں. یہ بات بھی جو ہے وہ بڑی ناگوار گزر رہی تھی کہ 10 ماہ گزرنے کے باوجود بھی جو عمران خان کابینہ اور عمران خان کے خلاف جو ہے وہ کوئی ریفرنس جو ہے وہ نہیں ہو رہا, اور کوئی کلیو جو ہے وہ بھی نہیں مل رہا, اور ان پر کیسز جو ہے وہ بھی نہیں بنائے جا رہے. یہ بھی بات ان کو گاہے بگاہے جو ہے وہ ان سے بار بار کی جاتی تھی. اچھا, چونکہ یہ پولیس سروس میں رہے ہیں اس لیے چونکہ یہ نا پولیس سروس سے ہے اس لیے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ جو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے یہ کیسے کی جاتی ہے, اور یہ پولیٹیکل کیسز جو ہے وہ کس طرح بناتے ہیں, اور یہ ٹرولنگ جو ہوتی ہے یہ کیسے کی جاتی ہے. اس لیے وہ ان سب باتوں سے جو ہے وہ اجتناب کرتے رہے, اور انہوں نے کہا کہ میں غیر آئینی کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا. اور ویسے بھی ان کی طبیعت کے خلاف ہے کہ ان کے ان کے دائرہ کار میں جو باتیں ہیں ان میں کوئی اور دوسرا بندہ, کوئی ادارہ یا کوئی بندہ مداخلت کرتا ہے تو وہ بھی ان کو بالکل پسند نہیں تھی. اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ دیا, اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان سے کہا گیا تھا, جس طرح انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی بتایا کہ آپ جو ہے وہ یعنی کہ صاف لفظوں میں کہا جائے کہ ان کو مداخلت جو ہے وہ بالکل بھی پسند نہیں تھی, اور وہ انسٹرکشنز پہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے. جس طرح آپ مثال لے لیں کہ اب الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمشنر ہے, ان کے بارے میں لوگ جو حرزہ سرائی کر رہے ہیں یا جو بیانات آ رہے ہیں کہ وہ بالکل سکرپٹڈ ہے, اور جو ان کو لکھ کے دیا جاتا ہے اس کے مطابق وہ بولتے ہیں اور بات کرتے ہیں. اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ان کے لیے بھی کہ آپ بھی جو ہے وہ اپنے ضمیر کی سنیں, جبکہ یہ آفتاب سلطان صاحب جو ہیں انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ انسٹرکشنز لیتے, ہدایات پر عمل پیرا ہوتے یا جو سکرپٹڈ چیزیں تھی وہ کرتے, انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز سنی. انہوں نے کہا جی یہ میں نہیں کر سکتا,
اور میں اپنی جو عاقبت ہے وہ خراب نہیں کرنا چاہتا. میں جس پہ کیسز ہوں گے اس پہ بناؤں گا. میں اس طرح نہیں کر سکتا کہ آپ کی مرضی پر میں کام کروں کہ فلاں کو چھوڑ دوں, فلاں کو جو ہے وہ میں پکڑ دوں, 2 پلاٹ والا جو ہے ان کے خلاف کیسز بناؤں, اور جو 10-10 ارب روپیہ جو ہے وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو میں چھوڑ دوں. تو اس لیے وہ مستعفی ہوئے. اب ان کو ان کے استعفیٰ دینے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اچھا, یہ فائدہ سے پہلے ایک اور بات ہے کہ یہ جو سیاسی حلقے ہیں ان میں جو ہے نا چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ اگر فرض محال سپریم کورٹ نیب کے جو نیب میں ترامیم کی گئی ہیں ان کے اس فیصلے کو معطل کرتے ہیں اور قوانین کو دوبارہ سے بحال کر دیتے ہیں, تو اس میں جو جن لوگوں کو استثناء ملی ہے اور جو لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے وہ سارے پکڑ میں آ جائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے ان نے سوچا کہ اب یہ ہماری بات مان نہیں رہے, اگر ایسا ہو جاتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر تو یہ بالکل بھی ہماری بات نہیں مانیں گے. اس لیے انہوں نے ان کو ہیلے بہانوں سے جو ہے پریشرائز کیا اور پریشرائز کرنے کے بعد جو ہے وہ مستعفی ہونا پڑا ان کو, اور انہوں نے استعفیٰ دیا اور اپنا عہدہ چھوڑ دیا. اب ہوگا یہ کہ پہلے تو یہ اس عہدے پہ نئے جو چیئرمین نیب ہیں وہ تعینات نہیں کریں گے, کوشش کریں گے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے, اور اگر فرض محال بحالت مجبوری وہ کرتے بھی ہیں تو پھر وہ اپنی من پسند بندہ لے کے آئیں گے جو ان کے لکھے ہوئے سکرپٹڈ جو ہے وہ بیانات دے, اور جو سپریم کورٹ ان سے جو چیزیں مانگ رہا ہے وہ بھی ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ دے. تو ناظرین, یہ ہمارا جو آج چیئرمین نیب صاحب نے استعفیٰ دیا اس کے بارے میں تقریباً چیزوں سے میں نے آپ کو آگاہ کیا, وہ کون کون سے جو اداروں سے اٹیچ رہے, کس طرح انہوں نے اپنی ڈیوٹیز سر انجام دی اور کیوں انہوں نے استعفیٰ دیا. یہ پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اور اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہر ادارے کو اپنے لمیٹڈ میں رہ کر کام کرنا چاہیے اور دوسرے اداروں میں مداخلت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.